سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 6 ججوں کے خط کا معاملہ آؤٹ آف کورٹ حل کرنا ہوگا. کسی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. جیو نیوز کے پروگرام نے پاکستان میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حل اس کے سوا کوئی نہیں کہ ادارے اور لوگ ایک جگہ بیٹھ کر معاملہ سلجھائیں. وزیر اعظم سوچ رہے ہیں کہ اس معاملے پر صدر کو ایڈوائز کریں کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں. رانا ثناء نے کہا کہ ان کی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے. وزیر اعظم کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات چلتے رہے تو ملک کو کیسے بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یا جو لوگ بھی اس میں جن کا کردار بنتا ہے وہ ایک جگہ بیٹھیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ سلجھائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ بالکل وہ اس بارے میں جو ہے وہ سوچ و بچار کر بھی رہے ہیں کہ وہ ایڈوائز کریں پریزیڈنٹ کو. اور پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے, آئینی پوزیشن میں ہے کہ اس قضیے کو جو ہے یہ آؤٹ آف دی کورٹ حل ہونا ہے. یہ اگر آپ کٹہروں میں لوگوں کو کھڑا کر کے اس کو حل کرنا چاہیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس سے جو ہے وہ کوئی بہتر صورت جو ہے وہ پیدا ہوگی. اس سے معاملات اور خراب ہوں گے. آپ کی خبر ہے کہ وزیر اعظم یہ سوچ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو اپروچ کریں اور کوئی اس کا حل نکالے؟ جی, میری اس بارے میں ان سے بات ہوئی ہے اور پرائم منسٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ایلیٹ فورس بھی نواز شریف اور شہباز شریف کا لگایا ہوا پودا ہے. یہاں پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھ کر حوصلہ ملا ہے. وہ بھی یونیفارم پہن کر آئی ہیں. یہ وردی نہیں, قومی خدمت ہے. لاہور سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. لاہور میں بیدیاں روڈ پر ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز مہمان خصوصی تھیں. انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا. اپنے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کر کے خوشی ہوئی. 800 کامیاب بچے سامنے کھڑے ہیں جن میں خواتین بھی ہیں. سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. جب میں آپ کی آج پریڈ کا معائنہ کر رہی تھی تو مجھے آپ کے چہروں پر جو کمٹمنٹ نظر آ رہی تھی, جو پاکستانیت نظر آ رہی تھی, جو ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی تھی, اس سے مجھے بطور چیف منسٹر بہت حوصلہ ملا. مریم نواز نے کہا, میں آپ ہی میں سے ہوں. آپ کی یونیفارم پہن کر آئی ہوں. یہ وردی نہیں, قومی خدمت ہے. بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو کیش انعامات بھی بھجواؤں گی. یہ وردی نہیں ہے, یہ وہ قومی خدمت ہے جو چند قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب میں آتی ہے. اس موقع پر مریم نواز کو ان کی والدہ کی تصویر بھی پیش کی گئی. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت کو 15 دن کا وقت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں, صوبے میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کر لیں. علی امین نے کہا کہ وفاق کو اندازہ نہیں ہے, ان کا بڑے غلط بندے سے پنگا پڑ گیا ہے. 15 دن کا ٹائم ہے, اس ٹائم میرے ساتھ بیٹھو, مسئلے کو حل کرو. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا, تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بٹن میرے ہاتھ میں اور یہ بٹن میں ہی آن آف کروں گا. کاٹ لو یہ پیسے نا, 120 ارب کاٹ لو. 120 ارب کاٹ کے تو مجھے 24 گھنٹے بجلی دینی چاہیے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو 24 گھنٹے نہ دو, پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے. تم غریب ہو, غریب اس ملک کو تم نے بنایا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو رکھ لو 120 ارب رکھ لو, لیکن میری لوڈ شیڈنگ جن علاقوں میں 22 گھنٹے ہے یا 18 گھنٹے ہے وہاں 12 ہوگی, جو 12 ہے وہ 8 ہوگی, جو 8 ہے وہ 4 ہوگی, جو 4 ہے وہ 0 ہوگی. میرا پیسہ بنتا ہے اس کا 60 ارب. 60 ارب میری اس عوام کی وجہ سے میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کو بہت بھوک ہے یا آپ کے پیٹ ابھی تک نہیں بھرے, ملک کے لیے دینے کو تیار ہوں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ حکومت سرکاری املاک اپنے اداروں اور محکموں کا دفاع کرنا جانتی ہے, کوئی کسی بھول میں نہ رہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گنڈاپور کبھی اسلام آباد پر حملے, کبھی پشاور الیکٹرک پر قبضے, کبھی وفاقی حکومت کو 15 دن کی ڈیڈ لائن کی دھمکیاں دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت بجلی, گندم اور محاصل کے حوالے سے مسلسل جھوٹ بول کر سیاسی آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کی یہ کوشش ناکام ہوگی. کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر آئین اور قانون کے مطابق خیبر پختونخوا کے عوام کے حقوق اور وسائل کی فراہمی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی.
اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور گورنر فیصل کریم کنڈی کی مابین ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شدت اختیار کر چکے ہیں۔ صوبے کے عوام نے سیاسی اختلاف رائے کو جمہوری عمل قرار دیا ہے، تاہم عوام نے صوبے کو درپیش معاشی مسائل کے حل اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ اور گورنر کو سنجیدہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں جیو نیوز کی نمائندہ شیبہ حیدر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنڈاپور اور خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل امین کنڈی کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ امین گھنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کنڈی صوبائی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اگر وہ نہ رکے تو ان سے گاڑی لے لیں گے اور پیٹرول سمیت تمام دیگر مراد بھی ختم کر دیں گے۔ صوبائی حکومت نے کے پی ہاؤس میں گورنر کے لیے مختص بلاک بھی ختم کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ وفاق کے ساتھ صحیح چلے تو پھر کوئی سستوائی ہوگی، حالانکہ شہباز شریف صاحب نے آٹا تو سستا کر دیا ہے، بجلی بھی تھوڑی بہت ہی سستی کی ہے۔ ایک پولیٹیکل وہ ہے آپس میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپس میں بیٹھ کے بات کر لے تو شاید بات سالو بھی ہو جائے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، نہ بجلی ہے اور نہ پانی ہے، نہ اور قسم کوئی ریلیف دے رہے ہیں حکومت جو ہے ابھی جو حکومت آیا ہے یہ بالکل ناکام ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ جائے اور عوام کو تھوڑا ریلیف دیجیے گا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ ذرا کنٹرول کرے اور ریلیف ان کو دے، اور ذرا سا ان کے ساتھ جو کوپریشن کی ضرورت ہے ان کو، کیونکہ یہ مہنگائی تو ہے آلریڈی، غریب عوام تو آپ کو پتہ ہے مطلب سروائیو نہیں کر سکتی، اور ابھی ان کو یہ چاہیے کہ آپس میں مطلب بہت سے جھگڑے ہو گئے، بہت سے انہوں نے کوئی اپنا مسئلہ بتا رہا ہے، کوئی دوسرا اپنا مسئلہ بتا رہا ہے۔ مین اس کو یہ چاہیے کہ اپنے عوام کی کو ترجیح دیں، اپنے عوام کی مہنگائی کے لیے ترجیح دیں۔ ابھی ہمارے سی ایم صاحب اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ چور ہے، وہ کہتے ہیں یہ چور ہے، بس یہ ایک دوسرے کو پکڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایفیکٹ ساری عوام ہو رہی ہے، غریب لوگ ہو رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، تاہم صوبے کے عوام کو درپیش مسائل اسی وقت حل ہو سکتے ہیں کہ جب سی ایم اور گورنر وفاق سے اپنے جائز حقوق کے لیے متحد ہو جائیں۔ رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری نے گڑھی خدا بخش میں بھٹو خاندان کے مزارات پر حاضری دی۔ آصفہ بھٹو ایم این اے بننے کے بعد پہلی مرتبہ گڑھی خدا بخش پہنچی ہیں۔ آصفہ بھٹو نے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، بیگم نصرت بھٹو، شہید امیر مرتضیٰ بھٹو اور شہید شاہ نواز بھٹو کے مزارات پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ کراچی میں قومی انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی اتھارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ریئل اسٹیٹ کے لیے کیش کے استعمال پر پابندی اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اصلاحات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین مشتاق احمد سکھیرا نے نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ کاؤنٹر فائنینسنگ ٹیررزم اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں گریڈ 21 کے آفیسر احسن صادق کو اتھارٹی کا ڈائریکٹر جنرل بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اتھارٹی کو فعال کرنے کے لیے ڈیپوٹیشن پر ملازمین کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق منظم جرائم میں کیش کے استعمال کے خاتمے کرنے کے لیے انٹرنل نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ غیر رجسٹرڈ ریئل اسٹیٹ کاروبار منی لانڈرنگ کا حصہ اور ملک کو بھاری ریونیو نقصانات کا باعث ہے۔ اجلاس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اصلاحات کے لیے صوبوں سے تجاویز لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اور پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے میڈیا کوریج کو محدود کرنے کے اقدامات کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک ہنگامی اجلاس میں پی آر اے پاکستان اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن نے پارلیمان کی عمارت کے اندر اور باہر میڈیا نمائندوں کو پیشہ ورانہ فرائض سے روکنے سے متعلق نئے قواعد و ضوابط کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ پی آر اے پاکستان نے اس اقدام کو سوشل میڈیا بہانہ قرار دیا ہے۔ صحافی برادری نشانہ ہے کہ مترادف قرار دیا ہے۔ پی آر اے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ پی آر اے پاکستان کی مشاورت کے بغیر کوئی بھی اقدام کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف علیجو نے کہا ہے کہ 2 دہائیوں سے سندھ میں گورننس اور روزگار کا شدید بحران ہے۔ شکارپور میں تقریب سے خطاب کے دوران ایاز لطیف علیجو کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے کرپشن سے سندھ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، صوبے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، سندھ کے لوگ کئی دہائیوں سے اپنے حقیقی نمائندے نہیں چن سکے۔